کیسے ہیں فرحان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ سے بھائی، آپ سنیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت شکر ہے. کیسا گزرا رمضان؟ نماز روزے تراویح وغیرہ سب؟ الحمدللہ سے بھائی، رمضان بس دیکھیں دیکھتے دیکھتے رمضان کے آخری روزے آ گئے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور سنائیں کسی تیاری چل رہی ہے فرحان بھائی؟ جی آصف بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ سنائیں آپ کی تیاری سب ہو گئی عید کی، فیملی کی، بچوں کی؟ الحمدللہ. اور فرحان بھائی دعا میں خاص یاد رکھیے گا. جی الحمدللہ ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے. اور آصف بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ کی نماز روزہ سب اللہ کا کرم ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. کہاں پڑھنے تراویح ماشاءاللہ آپ؟ اپنے علاقے کی مسجد میں ہی پڑھ رہے ہیں. جمع پڑھنے جی ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب اللہ قبول فرمائے. آپ دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو، تراویح کو قبولیت کا شرط نصیب کرے. آمین. عید کی نماز کہاں پڑھیں گے اس بار آپ؟ فیضان مدینہ قریب ہے، فیضان مدینہ میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. جی. اور فرحان بھائی آپ کہاں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عید کی نماز ادا کریں. آپ بھی فیضان مدینہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو چلیں ہم بھی آپ کے ساتھ فیضان مدینہ چلیں گے. فیضان مدینہ تو جائیں گے سر. میں ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے مجھے، تکبیر 4 ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پڑھی جائیں، تو یہ کس سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں؟ اور یہ بھی کنفیوژن رہتا ہے کہ فطرہ کس طرح ادا کیا جائے. اب کھجور کے حساب سے ادا کیا جائے یا کشمش کے حساب سے ادا کیا جائے یا گندم کے حساب سے، اس میں بھی کنفیوژن کافی رہتی ہے. آپ دونوں دوست پریشان نہ ہو بالکل بھی. الحمدللہ آج میں نے عبدالحبیب بھائی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے. کون سا حبیب بھائی؟ یہ ہمارے رکن شورا دعوت اسلامی کے عبدالحبیب اطاری وہ آنے والے ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. انہی کی زبانی انشاءاللہ سنیں گے، انہی سے اپنے شرعی مسائل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ فطرے کے حوالے سے، ہماری نماز کے حوالے سے انشاءاللہ ہمیں گائیڈ کریں گے. بس ابھی انشاءاللہ آتے ہی ہوں گے. ہاں تو بس جب تک وہ آئیں گے نہیں، جب تک ہم ادھر سے ہٹیں گے نہیں. انشاءاللہ وہ آئیں گے اور ان سے شرعی رہنمائی لے کر ہی جائیں گے. ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں فرحان بھائی؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور ٹھیک ہے فرحان بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ مجلس تاجران میں. فرحان بھائی ہمارے پڑوسی ہیں، آج انہوں نے بلایا ہمیں ماشاءاللہ. آصف بھائی بھی ہمارے پڑوسی ہیں، آج یہ پتہ چلا یہ بھی آصف بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو دو آصف بھائی ہو گئے ماشاءاللہ. اور ٹھیک ہے آصف بھائی؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ سے مصافحہ کر کے بہت خوشی ہوئی اور الحمدللہ آپ سے گلے لگ کر بھی بہت سکون ملا. یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے، لیکن میں آج آپ نے بات کی ہے نا خوشی کی، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی بتاؤں کہ ایک ایسا موقع بھی آ سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں کہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن مصافحہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے. کیسی عجیب بات ہے نا، کتنی خوشی کی بات ہے. اب آپ ذرا سوچیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شافع روز محشر ہیں، اگر ان سے کسی کو قیامت میں ملاقات کا موقع مل گیا تو وہ تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے نا. سبحان اللہ. اور بڑا آسان ہے، بڑا ہی آسان. ہاں بہت زیادہ عمل نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کریم ہیں کہ تھوڑے عمل پر اتنی پیاری پیاری بشارتیں میں عطا فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، مضمون یہ ہے کہ جو کوئی شخص میرا امتی دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، میں اس سے بروز قیامت مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب آپ سوچیں آج دنیا کے کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو جائے، بندہ دنیا کو بتاتا ہے میں اس سے مل کے آیا ہوں، میں اس سے ملا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ پکچر کھنچوا کے رکھتا ہے. ذرا غور کرو نا، قیامت کے دن جس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی اس کا تو کام ہی بن جائے گا نا. تو پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت. کتنا لگنا ہے اس میں؟ ہاں ذرا غور کریں. 2 4 5 10 منٹ لگنا. 50 درود پاک میں تو 5 منٹ ہی لگنے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک ہے. تو چلیں آج اپنی ملاقات کی جو افتتاح ہوئی ہے، پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ روز آنا انشاءاللہ کثرت سے درود پاک. انشاءاللہ کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی آپ لوگوں کی میرا خیال ہے. عبدالحبیب بھائی ہم ابھی آپ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے. آصف بھائی کسی شرعی مسئلوں کے حوالے سے پریشان ہو رہے تھے. ارے کیوں پریشان ہو گئے بھائی؟ اصل میں ابھی بھائی مجھے کنفیوژن ہر سال رہتی ہے. ارے کیا کنفیوژن رہتی ہے؟ کہ نماز کے اندر ہی جو 4 تکبیریں ہوتی ہیں، 6 تکبیریں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ہر سال پریشان رہتا ہوں. ارے
تو پریشان کیوں رہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہے، کس طریقے سے تکبیر ہے، کیسے ہیں، کیا ہے. نہیں انشاءاللہ. مجھے بھی تھوڑی کنفیوژن تھی جی فطرے کے حوالے سے کہ گندم کے اس سے فطرہ دیا جائے یا کشمش سے فطرہ دیا جائے یا کھجور کے حوالے سے فطرہ دیا جائے، کس طرح فطرہ دیا جائے؟ دیکھیے کنفیوژن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اصل میں علماء نے ماشاءاللہ اپنی کتابوں میں سب لکھ دیا ہے، اور مدنی چینل پر تو آئے دن اس کی تفصیلات بھی بتائی جاتی ہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہماری ملاقات ہو گئی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان رمضان، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے، اور وہ چیپٹر میں فیضان عید الفطر اس کا نام ہے. تو اس فیضان عید الفطر سے میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر بڑی پیاری پیاری باتیں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. تو عید کی نماز کا مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں، فطرے کا بھی بتا دیتے ہیں. کیا خیال ہے عبدالحبیب بھائی؟ تو ایسا کریں نا، آپ جب ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے تو ہمیں شروع سے لے کے چاند رات سے لے کے اس حوالے سے کوئی ایسی ہمیں نالج ہو جائے اس حوالے سے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں معلوم کر سکیں عید ہمیں کیسے گزارنی ہے. دیکھیں یہ مجھے بہت اچھا لگا. ویسے نارملی جب دوست مل کر بیٹھتے ہیں نا تو وہ بہت ساری دیگر باتوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. عید پر بات تو کرتے ہیں لیکن کپڑے کون سے سلوائے، اچھا کدھر گھومنے پھرنے جانا ہے، معاذ اللہ کچھ لوگ گناہوں کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی الجھن بھی ہے تو کسی کی نماز کے حوالے سے ہے، فطرے کے حوالے سے. اور آپ نے جو چاند رات کی بات کی نا فرحان بھائی، دا موسٹ کروشل نائٹ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ رات ہے. لوگ اس رات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ایسا کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی کتاب جیسے میں نے کہا فیضان رمضان کا چیپٹر فیضان عید الفطر میں کھول لیتا ہوں، اور آپ بھی بعد میں ابھی تو میں انشاءاللہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر آپ اس کو انشاءاللہ خرید بھی لیجئے گا. اور یہ اتنا پیارا باب ہے، ہو سکے تو اس کو دوستوں کو گفٹ کے طور پر دیں. وہی آپ والی بات ہے، کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس یہ کتاب پہنچ جائے گی تو سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ارے بھائی یہ مدنی منع کون آ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ارے 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 ماشاء اللہ، گلے ملیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالسبحان. فرحان بھائی آپ کے بیٹے؟ جی عبدالحبیب بھائی میرا بیٹا ہے. ارے ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے. بیٹھ جائیں ابو کے پاس، بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا. چلیں بھائی عبدالسبحان بھائی بھی اب غور سے سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اچھا اب بات کرتے ہیں چاند رات کی. چاند رات لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ شاپنگ کی نائٹ ہے، چاند رات جو ہے وہ انجوائمنٹ کی نائٹ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے آصف بھائی کہ رمضان کی جو آخری روزہ ہے اس کی مغرب تک تو آپ کو مسجدیں فل نظر آئیں گی. جیسے ہی چاند نظر آیا اور اب عشاء کی نماز میں مسجد خالی ہو جاتی ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے، ذرا غور کریں کہ 30 دن تک شیطان بند رہا، ہم نمازیں پڑھتے رہے. جب شیطان چھوٹا تو معاذ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عادت کے ذریعے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے یہ میسج دے رہے ہیں کہ تو 30 دن بند رہا تھا، اب تیرے استقبال کے لیے ہم نکل کھڑے ہوں. یہ رات شاپنگ کے لیے، شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے فرحان بھائی بتانے کی ضرورت نہیں، کتنی بے پردگی ہوتی ہے، مرد و عورت جس طرح معاملہ ہوتا ہے. وہ رات بڑی اہم رات ہے، اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے انعام کی رات. جی، یعنی اس رات کو ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات گویا مزدوری عطا فرماتا ہے. ایک بار فرشتوں نے رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو تو مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. یعنی اس رات سب مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق پورے رمضان میں جتنوں کی مغفرت ہوئی نا، آپ سوچے پورے رمضان میں کروڑوں اربوں بخشے جاتے ہوں گے اللہ کی رحمت سے. رمضان کی عید الفطر کی چاند رات اس تعداد کے مطابق سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. فرحان بھائی آپ مجھے بتائیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی مزدور کسی سیٹ کے یہاں مزدوری کرے اور جس دن مزدوری ملنی ہے اسی دن بھاگ جائے تو لوگ کہیں گے نا بے وقوف ہے. اچھا یہ آپ بھاگے نہیں، اسی دن سیٹ کو ناراض کرنے والے کام کرے ہیں، بدتمیزی کرے اور جو وہ کہے اس کی بات نہ مانے، تو لوگ یہی کہیں گے یار اللہ کے بندے جس دن تجھے سیلری ملنی تھی، جس دن بونس ملنا تھا، جس دن تجھے مزدوری ملنی تھی اس دن تو زیادہ تجھے توجہ دینی چاہیے تھی. اور ہم عجیب کام یہ کرتے ہیں کہ وہ چاند رات ہی اللہ کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے، اور میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کی انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیدین کی رات، صرف عید الفطر کی نہیں، عید الاضحیٰ کی رات بھی، یعنی دونوں راتیں کہلاتی ہیں، یعنی عیدین یعنی دونوں عیدوں کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، یعنی وہ رات عبادت میں گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اب ذرا آپ غور کریں کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا. یہ چاند رات عبادت کرنے کا ثواب ہے. تو بہرحال اب آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں. اچھا اب ہوتا ہی ہے، چلے چاند رات عبادت بعض اوقات نہیں ہوتی، انسان کو عید کی نماز کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، تو کم از کم عشاء جماعت سے پڑھ لے، فجر جماعت سے پڑھے اور سو جائے
تو جو عشاء جماعت سے پڑھے اور فجر جماعت سے پڑھے تو وہ ساری رات عبادت کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. تو اس رات عبادت کریں, ذکر و اذکار کریں. ایک اور خوبصورت روایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں غور سے سن لیں آصف بھائی. ذوالحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات, یعنی اس طرح یہ 3 راتیں ہو گئی. پھر چوتھی عید الفطر کی رات, یعنی 3 راتیں تو عید الاضحیٰ کی ہو گئی. پھر عید الفطر والی رات جو یہ چاند رات ہماری رمضان کے بعد جو آنی ہے, اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات, یعنی 15 شعبان, عید الاضحیٰ کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات, یعنی وہ ایک عید سے پہلے والی رات ہو گئی اور 2 اور پہلے والی, یعنی ٹوٹل 3 کنٹینیو راتیں ہیں. اور اب جو رات آ رہی ہے انشاءاللہ عید الفطر کی رات, یہ 5 راتیں جو شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب آپ سوچو یار یہ کتنی اہم رات ہے اور ہم اسے ضائع کرتے ہیں. تو چاند رات سے آپ نے کہا نا شروع سے بات کریں, تو چاند رات ہم نے انشاءاللہ عبادت میں گزارنی ہے. تو ابھی بھائی میرا مسئلہ بھی تو حل کر دیں آپ. ارے ابھی تو آنے تو دیں, ابھی تو چاند رات ہوئی ہے آصف بھائی. ابھی صبح عید کی نماز, آپ فکر نہیں کریں, میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تو انشاءاللہ میرے پاس بڑی پیاری کتاب ہے, میں اس سے بیان کر دوں گا آپ کو. اس میں فطرے کے مسائل بھی. ارے ہاں آپ کا فطرے کا, یہ میں نے کہا نا فیضان عید الفطر کمال امیر علیہ سنت نے پورے عید الفطر کے حوالے سے سارے مسائل لکھے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. اچھا, اب عید کی نماز کو جانا ہے, تو عید کی نماز کو جانے کے لیے پہلے تو ظاہر ہے غسل کریں گے, عید کا دن ہے, نئے کپڑے پہنیں, نئے کپڑے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, ناخن وغیرہ تراش لیں. اچھا, لیکن عید کی نماز کو جانے کی ایک بڑی پیاری سنت ہے. عید الفطر جو ہے نا, جب اس کی نماز کو جاتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کچھ میٹھا کھا کر جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی جاتے وقت کچھ میٹھا کھا لیں, کھجور ہی کھا لیں, تو طاق عدد میں کھائیں, 1 3 یا 5. ٹھیک ہے. اور جب عید الاضحیٰ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, بقر عید جس کو ہم کہتے ہیں, بقر عید پہ جب جاتے تھے نماز پڑھنے تو اس میں کچھ تناول نہ فرماتے تھے. قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت سے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے کہ کھانے کی ابتدا فرماتے. تو اس بار آپ نے عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو کچھ تھوڑا سا میٹھا سنت کی نیت سے, ویسے نارملی بندہ ناشتہ کرتا ہے لیکن اب میٹھا سنت کی نیت سے کھائے گا تو سنت کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر ایک راستے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے, دوسرے راستے سے آتے, تو آپ کہاں پڑھنی عید کی نماز اس بار؟ انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز. فیضان مدینہ تو قریب ہی ہمارے, تو اب اس سنت پر عمل کرنا ہے ہم نے. پتہ کیا کیجیے گا, اپنے گھر سے ایک راستہ تو ادھر سے فیضان مدینہ جانے کا ہے نا, اور ایک ادھر سے بھی گھوم کے جاتا ہے. تو سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے. عبدالحبیب بھائی اس کی کیا وجہ ہے, یہ آپ نے کیسے بیان کر دیا کہ اس راستے سے جائیں اور اس راستے سے آئیں, یہ کیا ہے معاملہ؟ میں نے تو بیان نہیں کیا نا, یہ ہاں میں عرض کرتا ہوں. آصف بھائی تسلی رکھیں, اصل بات یہ ہے کہ میں نے بیان نہیں کیا, یہ کتابوں میں لکھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اب اس کی جو لاجک ہے نا, اس کی جو حکمت آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اب حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں کفار بھی ہوتے تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے عید پڑھنے جاتے, سارے مسلمان جاتے, دوسرے راستے سے عید پڑھ کے آتے, تو جو کفار ہوتے تھے وہ دیکھتے کہ مسلمان اپنی عید منا رہے ہیں, یعنی شان و شوکت کا اسلام کا اظہار ہوتا تھا, لوگوں کو پتہ چلتا تھا, ایک جس کو کہ رونق ہوتی تھی. تو یہ بڑا پیاری لاجک ہے کہ مسلمان, اچھا پھر کیونکہ ہم جاتے ہیں جب عید الاضحیٰ میں جاتے تو بلند آواز سے تکبیر پڑھ کے جانا سنت ہے. عید الاضحیٰ عید الفطر میں نہیں ہے, عید الاضحیٰ میں جب جائیں نا بقرہ عید میں تو سنت یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائے. تو اب بندے راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, پھر واپس دوسرے راستے سے آ رہے ہیں, تو سب کو پتہ چل رہا ہے نا مسلمانوں کی عید ہے. ہاں, عید الفطر میں ہم جب جائیں گے تو یہ تکبیر آہستہ آواز سے ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے. تو یہ سنت پر بھی اس بار عمل کر لیں کہ جائیں ایک راستے سے, واپسی انشاءاللہ. اور دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اب تو وہ شاید ماحول نہیں ہے کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے ہوں, یا ہمارے وطن میں تو مسلمان ہیں, لیکن وہ بات ہے نا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہے. میں تو اپنے نبی کی ادا کو ادا کروں گا, اس راستے سے جاؤں گا, اس راستے سے آؤں گا, 1-2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے, سنت کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو عید کی نماز. اچھا, اب یوسف بھائی عید والے دن ایک وظیفہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے, وہ بڑا پیارا وظیفہ ہے, اگر وہ بھی بتا دینا تو انشاءاللہ نماز سے پہلے وہ وظیفہ پڑھ لیں گے. تو اب یہ تو آپ نے فضیلت سنی نا آصف بھائی, آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. جی عبدالحبیب بھائی, میں انشاءاللہ آپ کو فیضان عید الفطر سے عید کا وظیفہ بتاتا ہوں. جو شخص عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اپنے فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے, تو ہر مسلمان کی قبر میں اور جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار جو ہے وہ داخل ہوں. ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ عمل تھوڑا کریں, اللہ کی رحمت تو دیکھو یار, تھوڑا عمل کریں اور ثواب کتنا زیادہ کہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے. پڑھنا کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ فقط 300 بار, اور سب کو ایصال کر دے
اور پھر انشاءاللہ جب یہ خود دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی ہزار انوار داخل ہو جائیں گے. اچھا عبدالحبیب بھائی یہ فرمائیں کہ جیسے یوسف بھائی نے بتایا کہ عید الفطر والے دن سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، تو یہ کب سے کس ٹائم اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہے پڑھنے کے لیے یا کس وقت پڑھتے ہیں اس کو؟ عید کے دن میں پڑھنے کا ہے، تو آپ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. عید کی نماز کے بعد بندہ بعض اوقات سو جاتا ہے، بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں، تو نماز عید الفطر کو نکلے نا تو بس یہ تسبیح ہاتھ میں لے اور 300 بار پڑھ لے، 15-20 منٹ میں ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اتنی ساری برکتیں مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہو گیا ہم عید الفطر کے لیے اب تیار ہو گئے. اب بات آپ کی آ گئی آصف بھائی، فطرہ. انتظار کر رہا ہوں کہ آپ فطرے کے مسائل کا بالکل آپ ٹینشن نہ لیں. فطرہ جو ہے نا یہ واجب ہے، اور فطرے کے بارے میں یوسف بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں نا. فطرہ واجب ماشاءاللہ آپ نے بتایا. اس کی واجب ہونے کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اس کا حکم فرمایا کہ ایک شخص کو حکم دیا کہ مکے کی گلی کوچوں میں جا کر اعلان کرو کہ فطرہ واجب ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ کس قدر مطلب لازم و ملزوم قرار دیا گیا، کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے. اب غور کریں کہ بندہ پورا رمضان جو ہے وہ عبادت کرے، روزے رکھے، نماز پڑھے، تراویح ادا کرے، لیکن جب تک وہ فطرہ نہیں دے گا جب تک اس کی یہ تمام عبادتیں جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی. یوسف بھائی یہ معلق کیا ہوتا ہے؟ معلق سے مراد لٹکا ہوا رہنا. زمین و آسمان کے درمیان جو عبادات ہیں وہ ساری اس کا ثواب جو ہے وہ لٹکا ہوا رہتا ہے. جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے جب تک وہ آپ کی عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس لیے فطرہ جو ہے. اچھا اب فطرے واجب ہونے کی تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں نا، شرعی طور پہ کانسیپٹس اور بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا فطرہ ہم نکالتے ہیں تو غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کی عید اچھی ہو جاتی ہے. اگر ہم کسی اچھی دینی مدرسے کو، کسی اچھی دینی تحریک کو دیتے ہیں تو ان تحریک والوں کا، ان مدرسے والوں کا بھلا ہو جاتا ہے. تو اس کی تو بے شمار لاجکس ہو سکتی ہیں، حکمتیں ہو سکتی ہیں. کس طرح دیں اس کو؟ گندم کے حساب سے دیں، کھجور کے حساب سے دیں، یا کشمش کے حساب سے دیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں علماء نے اس کی 4 کیٹیگریز بنا دی ہیں. پہلے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ 4 کیٹیگریز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں. کشمش کے حساب سے 1600 روپے، کھجور کے حساب سے 1600 روپے، جو شریف کے حساب سے 320 روپے، گندم کے حساب سے 100 روپے. ان چاروں میں سے کسی بھی ایک مقدار کے مطابق صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالی نے زیادہ مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معیار زندگی کے مطابق فطرہ ادا کریں اور بارگاہ الہی عز و جل سے زیادہ ثواب پائیں. آپ نے دیکھا کہ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے گندم کی، پھر ہے جو کی، پھر کشمش اور کھجور کی. سب سے جو ٹاپ لیول پر جو ہے نا وہ کھجور اور کشمش، نارملی ان کے ریٹ برابر رہتے ہیں. آج کے دور میں یعنی اس سال 2016 میں گندم کا فطرہ 100 روپے کا ہے، لیکن کشمش اور کھجور جو ہے وہ 1600 روپے کا ہے. تو 1600 روپے کا اگر ہم یہ فطرہ ادا کرتے ہیں تو سارے گھر والوں کا ادا ہو گیا فطرہ؟ ہاں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہی بندے کا فطرہ ہے، یعنی 100 روپے کا بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور 1600 روپے کا بھی ادا کر سکتے ہیں. کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 100 روپے والا فطرہ ادا کرنا ہے. بھائی منیمم اب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کم سے کم ہے وہ ادا کر دیں. آصف بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں، مجھے آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے، میں اس بلڈنگ میں رہنے والوں کو تو جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا گھر ہمیں دیے ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگوں سے اچھا بنایا ہے نا، اللہ کا احسان ہے نا ہم پر. اب ہمارا لائف اسٹائل تو بہت لگژری ہے اور فطرہ ہم نے وہی دینا ہے جو ایک عام مسلمان بھی دے، تو یہ تو سمجھ نہیں آتا نا. اللہ نے جب رکھا لگژری ہے تو جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا، نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک انداز ہے کہ ہم فطرہ بھی جو ہے وہ اچھی کوالٹی والا دے. اللہ کی راہ میں دے رہے نا، تو 1600 روپے والا فطرہ دینے میں کیا حرج ہے؟ مال تو ہمارا اس سے کم نہیں ہو جائے گا، یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع بھی ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوگا. میں نے تو نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ ہمارے سارے گھر والے انشاءاللہ سب سے اچھی کیٹیگری والا فطرہ دیں گے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی یہی. ہاں بالکل. دیکھیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اتنا نوازا ہے تو اس میں کنجوسی کیوں کرنی چاہیے؟ یہ تو ہم اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھا والا فطرہ دیں. اچھا عبدالحبیب بھائی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک بہت خوبصورت روایت آپ بیانات میں اکثر سناتے ہیں، اگر وہ بھی آپ بتا دیں. اصل میں یہ جو خرچ کرنے والی بات ہے نا فرحان بھائی، اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں دل کھول کر کریں اور اچھی کوالٹی کا کریں. اگر میرا اور آپ کا یہ کانسیپٹ بن جائے نا کہ یہ میرا ہی مال ہے اور میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بکری بھجوائی اور آپ نے اسے ذبح کیا اور تقسیم کرنا شروع کیا. تقسیم کرتے کرتے غریبوں کو بانٹا، رشتہ داروں کو بانٹا. ایک چھوٹا سا پیس جو ہے وہ کندھے کے گوشت کا بچ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے
اور ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا بچا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ سے پوچھوں گا سمجھے کہ نہیں سمجھے. ہاں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، سب بٹ گیا تھا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی جو اللہ کی راہ میں گیا وہ بچ گیا، جو بٹ گیا ہے وہی بچ گیا ہے. یعنی جو اللہ کی راہ میں بٹ گیا نا وہی ہمارا سیونگ ہے، وہی ہمارا اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. تو فطرہ دینا ہو تو اچھا دیں، زکوٰۃ دینی ہو تو خوش دلی سے دیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے رہیں. لوگ کہتے ہیں یار میری زکوٰۃ میں نے پوری دے دی اب نہیں دینی. اچھا عبداللبی بھائی ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ اگر عید کی نماز کسی نے پڑھ لی فطرہ نہ دے سکا تو اب کیا اس کو اگلے سال ڈبل دینا ہوگا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. فیضان عید الفطر میں فطرے کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہیں، وہ بھی ہم شرعی رولنگز بتا دیتا ہوں. یہ تو کلیئر ہو گیا نا اب کون سا والا فطرہ دینا ہے. 100 روپے والا گندم کا فطرہ بھی آپ دیں گے تو ہو تو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو ہم اچھے سے اچھا فطرہ دیں. اچھا صدقہ فطر جو ہے ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو. عبداللبی بھائی یہ نصاب کیا ہے؟ آپ بڑا جلدی سوال کر لیتے ہو آصف بھائی، میں بتا رہا ہوں ابھی نصاب. بس جو چیز سمجھ نہیں آتی بس دل کہتے فوراً پوچھ. نہیں اچھی بات ہے لیکن میری بات تو پوری ہونے دینا انشاءاللہ. جی میں بتاتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم میرے بھائی ہیں. جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، ہمارا گھر گاڑی آفس کرائے کی چیزیں جو دی ہیں استعمال کے برتن وغیرہ یہ حاجات اصلیہ ہیں، اس سے فارغ ہو تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. یعنی اتنا اماؤنٹ، اور آج کے دور میں یہ تقریباً 33-34 ہزار روپے کے قریب بنتا ہے، یعنی 34,000 کے قریب. چلیں چیک کر لیتے ہیں کہ آج کے دن کا جو ہے وہ نصاب جو ہے وہ کیا ہے. اچھا اب صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے آصف بھائی عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہاں بلکہ بچہ یا مجنون، بلکہ کسی کا بچہ ہو یا کوئی پاگل بھی گھر میں ہو نا، مجنون کہتے ہیں پاگل کو، وہ بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی جو ہے یعنی اس کا سرپرست وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. اچھا والد پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر ہے، مگر ماں اگر ہے تو ماں پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر نہیں، ماں اپنا صدقہ فطر خود دے گی. لیکن والد کا اپنے بچوں پر، اگر والد صاحب نصاب ہے تو اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. یعنی گھر میں آپ کے اگر 5 افراد ہیں تو آپ 5 کا صدقہ فطر ادا کریں تو انشاءاللہ. ہاں اب گھر میں کوئی بالغ ہے اور خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی امی کا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا سب کا صدقہ فطر آپ ادا کریں تو جو بالغ افراد ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ کو صدقہ فطر میں ادا کر رہا ہوں، ان کی اجازت لے کر آپ سب کا صدقہ فطر ادا کر دیں. اچھا عبداللبی بھائی ایک سوال آپ سے اور کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ جی جی جی. کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی سفید پوش ہے اور میں زکوٰۃ اس کو دینا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کی مالی حالت صحیح نہیں ہے، تو یہ بتانا اس کو ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ میں مفتی بھی نہیں ہوں اور شرعی طور پر جواب دینے کا اہل بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہماری دعوت اسلامی میں نا بڑی پیاری تربیت ہے کہ سوال و جواب کی اجازت وہ دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کو ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال ایسا کیا ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، تو جو میں نے دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے سیکھا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کو زکوٰۃ دینی ہونا تو بتانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کو کہیں گے زکوٰۃ ہے تو یا تو وہ ناراض ہو جائے گا یا اس کی دل آزاری ہو جائے گی یا وہ ڈسہارٹ ہو جائے گا، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. تو شریعت ہماری بہت پیاری ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ تحفہ کہہ کر بھی دے دے کہ بھائی آپ کے لیے عیدی ہے یا آپ کے لیے تحفہ ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ یہ کہہ دیں آپ کے لیے قرض ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے تحفہ بھی نہیں لینا، میں نے آپ سے عیدی بھی نہیں لینی، تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہیں یہ قرض ہے، جب آئیں دے دینا. تو یہ قرض دے کر اب آپ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے یہ قرض واپس نہیں لینا ہے، یہ آپ نے دے دی زکوٰۃ. آپ یہ نیت رکھو گے کہ یہ واپس دے گا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نیت کر لیں میں دے زکوٰۃ رہا ہوں، کہہ قرض رہا ہوں. اچھا جب 2 سال بعد اس کے پاس پیسے آ جائیں اور یہ آپ کے پاس لے کر آئے نا کہ بھائی یہ قرضہ واپس کرنا، تو اس وقت بھی آپ لیں گے نہیں کہ بھائی وہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ رکھ لیں. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ اگر میں وہ لے لوں اور پھر کسی دوسرے نہیں، کیونکہ یہ آپ نے زکوٰۃ دے دی نا تو یہ اس کی ہو گئی. اگر وہ نہیں مان رہا تو پھر نہیں، وہ پھر آپ دارالفتاء سے، میں نے کہا نا جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی بتاؤں گا نا، میں نے یہاں تک سیکھا تھا اتنا بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب بات چلی ہے، سوال آپ کا تھا نا، ہاں اب آپ کی باری آ گئی ہے کہ عید کی تکبیر ہے، فطرے والا بات سمجھ آ گئی نا؟ جی. ٹھیک ہے. اب عید کی نماز کا عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں،
سوال جواب تو ہوتے ہی رہیں گے ماشاءاللہ. آپ نے کچھ بیان بھی کیے اور آگے بھی آپ سے انشاءاللہ ہم سوالوں کا جواب لیں گے. لیکن آپ ہمارے گھر آئے عبدالوہی, آپ کی کوئی خاطر بھی نہیں کر پا رہے کہ روزے میں آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہم آپ کی کوئی خاطر بھی نہیں کر پا رہے. چلے انشاءاللہ اگلی بار میں روزے کے علاوہ آؤں گا, اور پھر جو اس بار نہیں کھایا نا وہ اگلی بار پھر مل کے چائے پی لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یہ فرمائے گا کہ اگر عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی فطرہ نہ دے سکے تو پھر کیا وہ اگلے سال دے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اسی کتاب میں لکھا ہے اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا, بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے, تاکہ بعد میں بھی ادا کر دینا چاہیے. کہ یوسف میں نے سنا ہے نا, عبادت معلق رہے گی, تو جلدی جلدی ادا کر دیں تاکہ ہمارا یہ معاملہ پورا ہو جائے. عبدالحبیب بھائی, کیا یہ ضروری ہے کہ ہم عید والے دن ہی فطرہ دیں, ہم اس سے پہلے دن دے دیں تاکہ عید والے دن ہم جلدی جلدی میں غسل کرنا, پھر گھر سے نکلنا کہ نماز نکل جائے گی, تو اس سے پہلے ہم ادا نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ اسی کتاب میں اس کا جواب بھی موجود ہے, جبھی تو میں کہہ رہا ہوں جلدی سے لے لیجیے اس کتاب کو. فیضان رمضان کتاب کے صفحہ نمبر 484 پر ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے. یعنی صبح صادق بھی ہو گئی, فجر پڑھ لی ہو آپ نے, اور اب آپ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں. اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن, بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا, اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے. تو آپ ابھی دے دیجئے, عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں, اب آپ کی ٹینشن وہ والی باقی ہے نا, عید کی نماز کی. ٹھیک ہے, اب غور سے سننا ہے, تھوڑا ٹپیکل ہے, کیونکہ اصل مسئلہ پتہ ہے کہ عید کی نماز میں کنفیوژن کیوں ہوتی ہے کہ ہم عید کی نماز سال میں ایک بار پڑھتے ہیں, تو پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر مسئلہ یاد ہوگا, پڑھ لیا ہوگا, تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. میرے ساتھ تو ہر سال یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس بار میں سکھا رہا ہوں, اب آپ سکھا رہے ہیں, لیکن میرے ساتھ تو ہر بار یہی ہوتا ہے کہ وہ بس آجو باجو والے کو دیکھا, اس نے جتنی بار ہاتھ اٹھائی تکبیر کی, اتنی بار میں نے تکبیر اٹھائی. نہیں, انشاءاللہ اس بار آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, لیکن آپ نے سننا غور سے تو پھر یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نماز. اچھا, پھر یہ کتاب بھی لے لیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی. اسی کتاب کے فیضان رمضان کتاب کے صفحہ نمبر 486 میں, اور جس کا جو چیپٹر ہے فیضان عید الفطر, اس میں نماز عید کا مفصل طریقہ لکھا ہے. تو ایک منٹ ذرا آپ ویٹ کر لیں گے, ذرا اس کو چھوڑ کے آ جاؤ. پہلے نیت کس طرح کرنی ہے یہ غور سے سن لیجئے. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر. اگر عید الاضحیٰ کی پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے. آصف بھائی 6 ہیں زائد تکبیریں, 6 زائد ہاں, یعنی ایکسٹرا 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے لیے, پیچھے اس امام کے. یہ نیت ہو گئی. اب کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور اللہ اکبر کہہ کر ناف کے پاس ہاتھ کو باندھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, اور ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو لٹکا دیں گے. پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانی ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, پھر ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے. یہ 2 ایکسٹرا ہو گئی نا, یہ تو عام نماز میں تو نہیں ہوتی نا. تیسری بار 2 ایکسٹرا ہو گئے تھے نا, پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے. اور اب یہ 3 زائد تکبیریں ہم نے ایک رکعت میں ادا کر لی. پہلے ثنا کے بعد ایک تکبیر کہی, پھر دوسری کہی, پھر تیسری کہی, اور اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں. اب تلاوت ہوگی, امام صاحب تلاوت کریں گے, اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے, اسی طرح سجود سجدہ وغیرہ کریں گے, اور ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی ایک رکعت میں ہم نے 3 زائد تکبیریں کہیں. یاد ہو گئی آپ کو؟ پہلی تکبیر دے کر ثنا پڑھی, پھر 3 ایکسٹرا تکبیریں دیں, 2 میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھول دیا, اور تیسری میں اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیا. لیکن ایکسٹرا ہماری کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 3. پھر رکوع جیسے نارمل کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, تو اب یاد یہ رکھنا ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا, تو ہاتھ باندھیں گے جس طرح ہم باندھتے ہیں, اور امام صاحب اب تلاوت کریں گے. آپ نے تلاوت سننی ہے. ٹھیک ہے. جب تلاوت ختم ہو جائے گی نا, تو نارملی تلاوت کے بعد جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہی غلطی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بھی 3 ایکسٹرا تکبیریں سننی ہے اور عمل کرنا ہے. تو اب امام صاحب جب تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہیں گے, آپ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک, اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. 1 ہو گئی. ابھی کتنی ہو گئی تکبیر زائد؟ 4. آصف بھائی یاد ہو رہا ہے آپ کو؟ اب 5ویں امام صاحب تکبیر کہیں گے, آپ نے پھر تکبیر کہنا ہے, پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اب کتنی زائد ہو گئی؟ 5 ہو گئی. ٹھیک ہے. اب 6ٹھی تکبیر جو ہوگی, اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے, آپ پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ کو نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے. 6 ایکسٹرا تکبیریں ہو گئیں. اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, آپ رکوع میں چلے جائیں گے, کیونکہ وہ رکوع میں جانا آپ کا نارمل طریقہ تھا. تو اس طرح آپ کی 6 زائد تکبیریں بھی ہو گئیں, اور آپ نے پھر باقی نماز نارمل انداز میں پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے سلام یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے آپ نے جو ہے وہ تکبیرات کہنی ہے,
اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد آپ نے تکبیر تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کرنا ہوگا کہ واقعی تلاوت سے پہلے پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد والی اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد زائد تکبیریں، لیکن پہلی رکعت میں پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر جو پہلی تکبیر ہے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں شروع ہوں گی اور پھر ہم تلاوت سنیں گے چوتھی تکبیر یعنی کہنے کے بعد، اور اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے اس میں کیا ہوگا کہ پہلے پوری تلاوت ہم سن لیں گے امام صاحب کی، پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی اور چوتھی تکبیر پر ہم رکوع میں جائیں گے۔ آصف میں کلیئر ہو گیا اب؟ الحمدللہ۔ لیکن حضرت آپ کی جیسی شخصیت ہمارے گھر پر آئی ہے تو میرے تو سوالات ختم ہونے کے نہیں ہیں، تو ایک سوال اور کرنا ہے آپ سے اگر آپ ناراض نہیں ہو تو سوال یہ ہے کہ حضرت یہ اگر میری عید کی نماز ہی نکل جائے، کیونکہ اب صبح صبح نیند میں سے اٹھنا پھر فٹافٹ غسل کرنا بھاگنا اور عید کی جماعت نکل گئی، تو پھر اس کے حساب سے کیا کریں ہم؟ اس کتاب میں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ یوسف بھائی ذرا آپ بتائیے۔ فیضان رمضان میں امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ نماز عید کی جماعت ملی تو نماز ادا کرے، اگر جماعت دوسری جگہ نہ ملی تو پھر وہ نماز نہ پڑھے بلکہ 4 رکعت جو ہے وہ چاشت کی نماز کے ادا کر لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آصف بھائی کہ عید کی نماز جو ہے نا وہ بغیر جماعت کے نہیں ہے، ہاں تو آپ کو پھر اب جماعت ڈھونڈنی ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کا پلان کسی مسجد میں جانے کا ہے اور وہاں جماعت نکل گئی تو فوری طور پہ چیک کر لیں۔ اسی لیے دیکھیے فائدہ ہے جو الگ الگ ٹائمنگ نمازوں کے رکھے جاتے ہیں نا، اس کی دیکھیے یہ کتنی پیاری حکمت ہے کہ کسی کی ایک جماعت چھوٹ گئی تو وہ دوسری جماعت چلا جائے۔ تو عاشقان رسول کی مسجدیں تو ماشاءاللہ بہت بے شمار ہیں، تو کہیں ایک جگہ جماعت آپ کی چلی گئی تو دوسری جگہ جا کر جماعت پڑھ لیں۔ آصف بھائی اب تو آپ کے بہت سوال ہو گئے۔ جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر ماشاء اللہ آپ نے عید کے حوالے سے بہت اچھی تفصیلات اور کافی ایسی چیزیں تھی جو پہلے ہمیں نہیں پتا تھی اب پتہ چلی ہے۔ اب ایک اور کنفیوژن ذہن میں یہ ہے کہ دوپہر میں شام میں عید کے وقت ٹائم پاس نہیں ہوتا، کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی مصروفیات آپ بتائیں جس سے کوئی گناہ بھی نہ ہو اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ 2 بڑی پیاری مصروفیات بتاتا ہوں۔ ایک تو امیر اہل سنت کمال شخصیت ہیں، آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں، ایک ترغیب دیتے ہیں کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا جائے۔ جب عید کے 3 دن ملتے ہیں اس میں بھی ہم مدنی قافلے میں سفر کریں عبدالحبیب بھائی؟ ہم فیملی کو کیا جواب دیں گے؟ ہم فیملی کو گھما کے لے کے جائیں گے، بچوں کو گھمانے کے لے کے جائیں گے، عید کے دن ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے؟ دیکھیں بات تو آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں فیملی کو گھمانا پھرانا، آج کا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ 3 دن حالات کیسے ہوتے ہیں، باہر بے پردگی کا دور دورہ ہوتا ہے، وہاں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، گناہ کر کے تو فیملی کو خوش نہیں کیا جائے گا۔ آپ مدنی قافلے میں نہ جائیں۔ یہ تو انہوں نے پوچھا کہ عید کے دن کیا کیا جائے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، تو امیر اہل سنت کی جو ترغیب ہے نا اس کی پہلے آپ فضیلت سن لیں، اس کی حکمت سن لیں، شاید پھر آپ خود ہی نیت کر لیں گے مدنی قافلے کی۔ تو 3 دن مدنی قافلے میں آپ کیوں چاہتے ہیں ہم جائیں؟ ہوتا کیا ہے کہ پورا مہینہ رمضان میں لوگ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، جیسے میں نے کہا شیطان خود چھپتا ہے تو سب گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے، فلم شو تو سنیما آباد تو پارکس آباد اور بے حیائی، تو اب ایک طوفان آتا ہے، تو طوفان جب آتا ہے نا تو عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاؤ، طوفان کے سامنے مت کھڑے رہو۔ امیر اہل سنت بڑی زبردست نفسیات جو سمجھتے ہیں لوگوں کی جانتے ہیں کہ 30 دن کے بعد اگر 3 دن جب طوفان آئے گا اس میں ہم سائڈ پہ ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو چوتھی عید سے معمولات زندگی نارمل ہو جاتے ہیں، سب کام کاج پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جو عادت رمضان میں بنی تھی، جو روحانیت ملی تھی، جو مسجد سے کنیکشن ملا تھا، کہیں ایسا نہ ہو 3 دن گناہوں کے سیلاب میں وہ سب دھل جائے۔ تو امیر اہل سنت بڑی زبردست ترغیب دیتے کہ اگر ممکن ہو نا، میں یہ نہیں کہتا گھر والوں کو ناراض کر کے جائیں، اگر گھر والوں کو محبت پیار سے سمجھا دیں اور ایک بار 3 عید بھی مدنی قافلے میں گزار لیں تو شاید وہ جو آپ کی روحانیت ہے نا وہ کنٹینیو رہ جائے گی۔ ایک بات تو یہ، اگر آصف بھائی آپ کو گھر میں عید گزارنی ہے نا تو ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عید منائیے مدنی چینل کے ساتھ۔ مدنی چینل اس بار شاندار نشریات لا رہا ہے، میرا دعویٰ ہے، بالکل آپ دیکھیں گے آپ کا اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ ایک کے بعد ایسا ایک سلسلہ ہوگا کہ گھر کے تمام افراد بیٹھ کر چائے بھی پیتے رہیں، جب اہم شرعی بات ہو تو پھر ذرا ٹینشن ہو جائیے گا، ورنہ آپ گھر میں بھی بیٹھے رہیں اور ساتھ ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ آپ کی عید اس بار انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اب جب آؤں گا انشاءاللہ تو آپ میری چائے جو وہ ڈیو رہی انشاءاللہ۔ آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔